بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ساؤنڈ یونٹ نمبر 11 میں ٹاپک پڑھتے ہیں ایکوسٹک پروٹیکشن اینڈ اٹس امپورٹنس، نائس اینڈ میوزیکل ساؤنڈ۔ یہ 2 ٹاپکس جو ہیں اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ واٹ از ایکوسٹک پروٹیکشن؟ ایکوسٹک it is the study of waves, vibrations and sound۔ ایکوسٹک فزکس کی برانچ ہے جس میں ہم ساؤنڈ ویوز کو ڈسکس کرتے ہیں، وائبریشنز کس طرح پروڈیوس ہوتی ہیں اور وائبریشن کس طریقے سے ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں۔ اس نالج کو ہم ایکوسٹکس کہتے ہیں۔ ایکوسٹکس پروٹیکشن، دا ٹیکنیک or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces called acoustic protection۔ ہمیں جب اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ساؤنڈ ریفلیکٹ کرتی ہے ہارڈ سرفیسز سے اور یہ ایبزورب ہو جاتی ہے سافٹ سرفیسز میں، اس نالج کے ذریعے ہم ہال یا کنسرن جو ہالز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے روم ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتے ہیں، اس میں ہم انڈیزائریبل ساؤنڈز کو ایبزورب کر سکتے ہیں۔ امپورٹنس آف ایکوسٹک، ساؤنڈ ویوز ہیں، یہ ہارڈ سرفیس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ہارڈ سرفیس سے ریفلیکٹ ہو کہ واپس ہماری طرف آئے تو اس کو ہم ایکو کہتے ہیں۔ یہ ایکو ہماری اوریجنل ساؤنڈ سے تھوڑی دیر بعد آتی ہے۔ اگر ہمارا ڈسٹنس وال سے 17 میٹر سے زیادہ ہو تو ہمیں ایکو سنائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پراپرٹی ہے، وہ ہے ریوربریشن۔ اگر ڈسٹنس 17 میٹر سے کم ہو تو پھر ساؤنڈ میں ریوربریشن ہوتی ہے۔ ریوربریشن کا مطلب ہے کہ اوریجنل ساؤنڈ اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ آپس میں مل کے ایک لاؤڈ ساؤنڈ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ دوسرا ہے فوکسنگ آف ساؤنڈ۔ اگر ہم ڈیزائننگ میں اسٹرکچر کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر ہم راؤنڈ قسم کے ہال بنائیں گے تو پھر ساؤنڈ جو ہے کہیں پہ کم سنائی دے گی، کہیں پہ زیادہ، کیونکہ راؤنڈ سرفیس میں فوکس آف ساؤنڈ ہوتا ہے، ساؤنڈ جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایکوسٹک کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اگر ہمیں کہیں پہ ساؤنڈ کو کم رکھنا ہے یا ہمیں ساؤنڈ کو ایبزارب کرنا ہے تو پھر ہم وہاں پہ ایسے آبجیکٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں، پورس مٹیریل، جس طریقے سے پردے ہیں، کشنز ہیں، جو ساؤنڈ کو ایبزارب کر سکیں۔ امپورٹنس آف ایکوسٹک، ریفلیکشن آف ساؤنڈ از مور prominent if the surface is rigid and smooth and less if the surface is soft and irregular۔ ریفلیکشن آف ساؤنڈ وہاں پہ ہوگی جہاں پہ سرفیس ہارڈ ہے اور سموتھ ہے، اور اگر سرفیس پورس ہے، اس میں سوراخ ہیں، جس طریقے سے کرٹنز ہوتے ہیں، پردے، یا وہ سافٹ سرفیسز ہیں سچ ایز ڈریپریز اینڈ رگس، یعنی کلوتھس وغیرہ، پردے، absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and soften noises، جس کی وجہ سے ایکوز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آوازیں جو ہیں، نائز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ thus by using such materials in noisy places we can reduce the level of noise pollution۔
However, if the surface of classrooms or public halls are too absorbent, بہت زیادہ اگر سرفیسز ایبزارب کرنے والی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ The sound level may be low for the audience. It is advantageous to place highly reflective surfaces behind the stage to direct sound out to an audience. یہ ٹیکنیک ہے کہ اسٹیج پہ جہاں پہ لوگ تقریریں کرتے ہیں یا میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ اسٹیج پہ ایسی سرفیسز رکھی جاتی ہیں جس سے آواز لاؤڈ سنائی دے۔ کویسچن ہے کہ ڈسٹنگوش بٹوین نائس اینڈ میوزیکل ساؤنڈ۔ ٹو ٹائپس آف ساؤنڈ ہوتے ہیں، ایک نائس ہے اور ایک میوزیکل ساؤنڈ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، نائس بھی ساؤنڈ ہے لیکن کیونکہ یہ نائس irregular پیٹرن کی ہوتی ہے، اس کا ایمپلیٹیوڈ فوراً بڑھ جاتا ہے یا فوراً کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے کانوں کو اچھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس ٹائپ کی ساؤنڈز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نائس کہتے ہیں۔ A sound which produces a displeasing effect in the air is called noise. Such a sound is of irregular and excessive displeasing sounds, which disturb the balance or activity of human or animal and other living or non-living thing in the environment is called noise pollution. Noise pollution یا نائز جو ہے یہ انسانوں، جانوروں اور نان لیونگ تھنگس کو بھی اثر انداز کرتے ہیں۔ نان لیونگ تھنگس کو اس طریقے سے کہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، اگر یہ ایئرپورٹ وغیرہ کے قریب ہیں تو ان کی وائبریشن سے ان بلڈنگ میں کریکس آ سکتے ہیں۔ The example of noise is the sound of vehicle and the sound of drill machine. ویو فارم آف نائز، اگر آپ یہ پریشر ہے، دیکھیں اس کا ایمپلیٹیوڈ irregular ہے، اس پیٹرن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ساؤنڈ جو ہے یہ irregular پیٹرن کی وجہ سے ہے اور یہ ہمارے ایئر ڈرم پہ بیڈ ایفیکٹ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نائز اچھی محسوس نہیں ہوتی، ہم اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ The second one is musical sound. A sound which produces a pleasing sensation in the air is called musical sound. Such a sound is composed of regular and uniform vibrations. Musical sound یہ بھی وائبریشن ہے لیکن کیونکہ یہ وائبریشن کمپوز ہے ریگولر اور یونیفارم وائبریشن سے، اس وجہ سے یہ ہمارے کانوں کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ The sound produced by playing flute, sitar produces pleasing sensation in the air. اگر ہم اس کی گراف کو دیکھیں تو دیکھیں یہ ایک خاص پیٹرن ہے بالکل ریگولر طریقے سے، جس کی وجہ سے ہمارے کانوں پہ اس کا ایفیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب یہ ہمارے کانوں پہ پڑتی ہے تو ہمیں یہ زیادہ پلیزنٹ محسوس ہوتی ہے، ہم اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔